حصے میں ہوں، مجھے اپنی بساط بھر علم حاصل کرنا ہے، اور علم کے حصول کے لیے ہمیں کوئی شرمانا نہیں ہے، اس لیے کہ جب علم آئے گا حرام و حلال کا فرق آئے گا، علم آئے گا جائز ناجائز کا فرق آئے گا، علم آئے گا ایمان اور کفر کا فرق آئے گا، علم آئے گا کہ تو اچھے اور برے کے اندر تمیز آئے گی، علم آئے گا گفتگو کا سلیقہ آئے گا، علم آئے گا گفتگو کا طریقہ آئے گا، ان پڑھ کے بولنے میں، پڑھے لکھے کے بولنے میں، ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں، ان پڑھ کی ازدواجی زندگی میں، پڑھے لکھے کی ازدواجی زندگی میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ عورتیں صرف گھر میں کپڑے دھلنے والی نہیں، عورتیں گھر میں صرف کھانا پکانے والی نہیں، عورتیں گھر کے اندر صرف بچوں کو نہلانے دھلانے اور دودھ پلانے والی نہیں، بلکہ ہمارے یہاں کتنی عظیم خواتین ہیں جو اللہ اکبر امت کی علمی رہنمائی کر رہی ہیں اور کرتی نظر آ رہی تھی، فتوے کے منصب پر فائز تھی۔ اما عائشہ پاک مفتی چار ملت کہلا رہی تھی، اور آج میری بہنوں کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ نتیجہ یہ ہے جب ہمیں کلمہ پڑھنا نہیں آتا تو ہمارے بچوں کو بھی کلمہ پڑھنا نہیں آتا۔ مجھے یہاں پر ایک بات یاد آئی، اللہ اکبر، علم کی برکت دیکھیں۔ آج کی بچیاں شوہر غریب ہو، آج کی بچیاں شوہر غریب ہو تو کیا کرتی ہیں؟ وہ سوچتی ہے کہ اب مجھے اس کے ساتھ نباہ نہیں کرنا، میں نے چلی جانا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے سب کچھ دولت ہے، سب کچھ اچھا لباس ہے، سب کچھ مال ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، آخرت بہتر ہے اس دنیا سے، دنیا میں پائیداری نہیں ہے، دنیا میں ثبات نہیں ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، تم میں سے جو چاہے وہ اللہ رب العزت کی ردائے رحمت میں پناہ حاصل کر لے۔ یہ علم کے بغیر یہ سوچ نہیں ہے۔ لوگ تو سمجھتے ہیں دنیا 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 ہی سب کچھ ہے، نہیں۔ اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزو، حضرت شیخ کرمانی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک غریب آدمی کے ساتھ کر دیا۔ آپ تھے بڑے مالدار، غریب آدمی کے ساتھ نکاح کیا۔ اس غریب کے کرائے کے جھوپڑے میں پہنچی تو دیکھا کہ سراہی پر روٹی رکھی ہے۔ شیخ کرمانی کی بیٹی نے پوچھا یہ روٹی کائے کی ہے؟ تو ان کے داماد نے، یعنی ان کے شیخ کرمانی کے داماد یعنی اس لڑکی کے خاتون کے شوہر نے کہا یہ روٹی ہے، 2 روٹی کمائی تھی، ایک کھا لیا، ایک صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا، کل صبح کے لیے بچا کر کے رکھ دیا۔ جانتی ہیں میری بہنوں آپ کیا ہوا؟ اس خاتون نے سر پہ چادر ڈالی اور کہنے لگی مجھے تمہارے گھر میں نہیں رہنا۔ تو اس نے کہا، اس شخص نے، میں نے تو تمہارے ابو سے پہلے ہی کہا تھا، اتنے ناز و نام میں پلی ہوئی بیٹی میرے کرائے کے جھوپڑے میں نہیں رہ سکتی، میری غربت کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ تمہارے ساتھ رشتہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے مخمل کی چادر میں ٹاٹ کا پیمن لگانا۔ لیکن آپ کے ابا نے نہیں مانا، انہیں بڑا گھمنڈ تھا، بڑا ناز تھا اپنی تربیت پر، اور کہہ رہے تھے میں نے اپنی بیٹی کی تربیت بڑے اچھے انداز سے کی ہے، لیکن میں جانتا تھا کہ میری غربت کا تم مقابلہ نہیں کر سکو گی۔ اس خاتون نے شوہر کے سامنے سر جھکا کر کہا میرے سرتاج، تیری غربت کی وجہ سے نہیں جانا چاہتی، بلکہ اس لیے جانا چاہتی ہوں کہ جس شوہر کے پاس اللہ کا توکل نہ ہو، اس شوہر کے ساتھ زندگی گزار کر کیا کروں گی؟ اس شوہر کے ساتھ کیسے رات گزاروں جو 2 روٹی کما کر ایک کھاتا اور ایک بچا کے رکھتا ہے؟ میں تو اس شوہر کو چاہتی تھی جو کما کے کھا لے اور کل کے لیے بچا کر نہ رکھے، اور یوں کہے کہ جس نے آج اور ابھی عطا کیا ہے وہ کل بھی عطا کرے گا۔ ایسے توکل والے شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی تھی۔ اور اگر آپ مجھے رکھنا چاہتے ہیں، یا تو گھر میں روٹی رہے گی یا تو میں رہوں گی۔ اگر مجھے رکھنا چاہتے ہو تو روٹی اٹھاؤ اور لے جا کر کسی مستحق کو صدقہ دے دو۔ یہ علم والی خواتین کا حال ہے، علم والی عورتوں کا حال ہے۔ اے خاتون جنت کی کنیزو، آپ سے پہلے آپ
आपकी अम्मियां थी, दादियां थी, नानियां थी, परनानियां थी, वो सब के सब इस दुनिया से चली गई। अगर वो मालदार शौहर की बीबियां भी थी, कहां है उनकी कब्रों का निशान? कौन उनको याद कर रहा है? उनके जेवरों का गुरूर कहां चला गया? अच्छे मकानात का गुरूर कहां चला गया? अल्लाह अकबर, जेबों की गर्मियों का गुरूर कहां चला गया? कहां गया उनकी खूबसूरतियों का गुरूर? अल्लाह ने सब खाक में मिला दिया। अल्लाह अकबर, जहालत की वादियों में खुदा के गजब को दावत देने वालियों का गुरूर खाक और मिट्टी में मिल गया, कब्रों का निशान भी खत्म हो गया। मगर देखो, जिन्होंने इल्म हासिल करके अमल किया, अल्लाह को राजी किया, आज भी उस औरतों का नाम मिंबरों पर लिया जा रहा है, खुतबा ले रहे हैं, उलमा ले रहे हैं, दानिश्वर ले रहे हैं। आखिरी बात अपने उन्वान के हवाले से अर्ज करके अपनी बात मुकम्मल करना चाहता हूं, इसलिए कि इल्म की बात हो, इल्म की, और राबिया बसरी का जिक्र ना हो तो शायद इल्म की तारीख औरतों के हवाले से मुकम्मल नहीं हो सकती। राबिया का नाम राबिया इसलिए है कि 3 बेटियों के बाद ये चौथी बेटी पैदा हुई थी। और आपको पता है, जिस वक्त तो 2 बेटियां हो जाती है तो तीसरी मर्तबा में सबको उम्मीद होती है कि बेटा ही होगा। फिर बेटी होती है तो कुछ लोग नाराज होते हैं और सोचते हैं कि चले अब चौथी बार बेटा होगा। यानी हर मर्तबा इंसान को तमन्ना होती है। लेकिन आपसे यह भी कहता हूं मेरी बहनों, बेटियों से नाराज मत हुआ करो, क्योंकि आप खुद बेटी हो। अगर आपके माँ बाप ने भी आपके साथ वही सुलूक किया होता तो आपका वजूद कहां रहता। और बेटियों की पैदाइश पर खुदा के फरिश्तों का नुज़ूल होता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल। इसलिए इनसे नाराज ना हुआ करो, बेटियों का दिल ना दुखाया करो, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम के फरमान का मफहूम है, जिसने बेटी का दिल दुखाया उसने गोया मुझ मोहम्मद का दिल दुखाया। 3 बेटियां हो चुकी थी, चौथी मर्तबा हजरत राबिया की अम्मी उम्मीद से थी, और चौथी मर्तबा इनके वालिद को और अम्मी को तमन्ना थी कि अब तो बेटा होगा। लेकिन चौथी भी बेटी हुई, इसलिए आपका नाम राबिया रखा गया। और खुदा का करना कि ऐसी कसम पुरसी और गुर्बत के आलम में हुई कि घर में खाने को भी कुछ नहीं था, हत्ता के घर में तेल भी मौजूद नहीं था। ये गुर्बत का हाल था, हत्ता के चिराग जलाने के लिए भी घर में तेल मौजूद न था। जब राबिया की पैदाइश, बचपन ही से बहुत तकलीफ उठाई, हत्ता के आपको जो है वो कनीजी की जिंदगी से भी गुजारा गया। लेकिन सारे दुख, दर्द, तकलीफ, मुसीबत, हर चीज से गुजर कर राबिया ने अल्लाह वालों की बारगाह में पहुंचकर उनकी दरसगाहों में बैठकर पर्दे के पीछे से इल्म हासिल किया। और इल्म के बाद इरफान के उस मकाम पर पहुंची राबिया बसरी, उस मकाम पर कि इमाम हसन बसरी जैसा इमाम जब वाज की और खुतबे की महफिल में पहुंचते। कौन? इमाम हसन बसरी। मौलाए कायनात फरमाया करते थे, जब तक बसरा में हसन बसरी है मैं किसी को वाज कहने की इजाजत नहीं देता। सबके मिंबर उठा दो सिवाय हसन बसरी के। वो अजीम हसन बसरी उस वक्त तक महफिल वाज शुरू नहीं करते जब तक के राबिया बसरी नहीं आ जाती। किसी ने कहा, हसन एक बुढ़िया का इंतजार करते हो और बुढ़िया के इंतजार में महफिल रोकते हो। आप इरशाद फरमाते हैं, सर्द आंख खींच कर, हाय हाय अल्लाह अकबर, इरफान की जो बातें मैं बयान करूंगा राबिया के सिवा उसको समझने वाला कौन है। और बाज मौके तो ऐसे आए कि अल्लाह अकबर, हजरत राबिया बसरी ने इमाम हसन बसरी को तक लुकमा दिया और आपने उनकी इस्लाह फरमाई और इमाम हसन बसरी ने उनकी इस्लाह को कबूल फरमाया। मिसाल के तौर पर एक मर्तबा महफिल वाज सजी हुई है, आप लोगों को नसीहत करते हुए फरमाते हैं, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ, लोगो अल्लाह की तरफ आओ। और उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पर दस्तक दो, उसके दरवाजे पे दस्तक दो। एक न
ایک دن اس کا دروازہ کھل ہی جائے گا۔ امام حسن بصری نے جب لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، دعوت دی، اللہ کی طرف آؤ، اس کے دروازے پہ دستک دو، ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جائے گا۔ تو پردے کے پیچھے سے ایک نسوانی آواز آئی، حسن تم اللہ کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ایک نہ ایک دن کھل ہی جائے گا۔ ارے دستک تو اس دروازے پہ دی جاتی ہے جو بند ہوتا ہے، کھلتا تو وہ دروازہ ہے جو بند ہوتا ہے۔ حسن اتنا بتا دو میرے اللہ کا دروازہ بند کب ہوا ہے جو آپ دستک دینے کی بات کرتے ہو؟ اندازہ فرمائے یہ علم و عرفان کی بات کے حوالے سے جب پردے کے پیچھے سے آواز آئی اور معلوم کیا گیا علم و عرفان کی اس عظیم بات کو کس نے اپنی زبان سے نکالا، تو وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ حضرت رابعہ بصری کی ذات تھی۔ یہ وہ مقدس خواتین تھی جنہوں نے علم کے حوالے سے اللہ اکبر ایک مثال قائم کی، ایک عظیم جو ہے وہ لوگوں کے سامنے تاریخ مرتب